لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ خورشید انور بنت جناب بادشاہ احمد رضوی کو اصال کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ 40ویں کی مجلس بڑی نورانی فضا میں منعقد ہو رہی ہے. ماہ رمضان گزر چکا ہے. مومنین، گھر والے، اعزاء، اقارب، اہل مسجد سبھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ابھی آپ بہترین اشعار سماعت کر رہے تھے جو مدح اہل بیت میں مختلف انداز اور زاویے سے یہاں پڑھے جا رہے تھے. آغاز مجلس میں ایک بات پہلے میں عرض کر دوں. رشتہ داری کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنا بہت سخت ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں امتحان بھی ہے خطیب کا اور ذاکر کا. اور مومن امتحان سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ مومن امتحان کے لیے پیدا ہی ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مسجد میں مجلس ہوتی ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو مسجد میں آنے کا اور دوسرے مجلس کا ثواب ملتا ہے. معزز حاضرین کرام، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، میں چاہوں گا یہیں سے تھوڑا توجہ کریں، کیونکہ فضا، ماحول، زمانہ ایسا نہیں ہے کہ عام طور سے جو 40ویں میں جیسے مثلاً ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے
اور وہ ماں بھی ہے، مہربان ماں بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ ابھی آپ نے ہمارے ڈاکٹر حیدر صاحب سے بھی سنا، تو ابھی آپ نے اشعار میں سن لیا، تو ہو سکتا ہے میں ماں کے اوپر زیادہ روشنی نہ ڈالوں، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ماں اس کائنات میں اس رتبے کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے کہ اللہ بھی جب اپنے مہربانیوں کو شمار کرنا چاہتا ہے تو ماں کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب ہمارے نبی اپنی بیٹی کو کوئی تمغہ دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تر میری مجلسیں جوانوں کے لیے ہوتی ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور اور دوسرے کتاب۔ نور اور کتاب یہ عنوان ہے اس مجلس کا۔ عربی میں دو لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا رہا، وہ اردو جس کو ہم جانتے تھے جو اب نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اردو میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا رہا، ایک لفظ ہے نور اور ایک لفظ ہے نار۔ نور اور نار ہمارے ایک بہت مشہور رائٹر رئیس الواعظین مولانا کرار حسین صاحب کی کتاب نور اور نار بہت مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہے نور، اور یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، حدیث کے ہیں، دین کے ہیں، اسلام کے ہیں، مذہب کے ہیں، زبان کے ہیں۔ نور کیا ہے اور نار کیا ہے؟ دونوں لفظ اتفاق سے ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں، جڑ دونوں کی ایک ہی ہے۔ یہ عربی لینگویج کی بات ہے کہ الفاظ جہاں سے نکلتے ہیں اس کو مصدر کہا جاتا ہے، صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ تو مصدر دونوں کا ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ناورا۔ یہ اہل علم کا مجمع ہے، تھوڑا میں آپ کو پریشان کروں گا، اس کے بعد شاید آپ پریشان نہ ہوں۔ ناورا، نورا، جب واو کو ہم نے سکون بنا دیا ساکن تو وہ نور ہو گیا، اور اسی واو کو ایک قاعدے کے تحت عربی میں جب الف سے بدل دیا تو وہ نار ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی نور اور نار دونوں قریب قریب ہیں۔ ایمانی تقاضا نور چاہتا ہے، شیطانی تقاضے نار چاہتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ انتخاب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آئیے توجہ کیجئے گا، قرآن مجید کہتا ہے میں نے دو چیزیں تمہارے لیے بھیجی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ نور کو کتاب کے ساتھ جوڑ کر کے قرآن مجید پیش کرتا ہے، الگ نہیں پیش کرتا۔ تو یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کتاب ہے تو نور کا بھی ہونا ضروری ہے، اور اگر نور ہے تو وہیں کتاب بھی کہیں ہوگی۔ اب مفسرین سے ہم پوچھتے ہیں، یہ قرآن مجید کتاب سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب یہی کتاب ہے جو ہدایت ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر نور کیا ہے؟ نور تو بہت مبہم ہے، سمجھ میں نہیں آتا، نور کیا ہے؟ تو اب سارے مفسرین شیعہ سنی سب لکھتے ہیں کہ نور یہاں رسول اللہ ہیں۔ بھائی یہیں سے چلیے میرے ساتھ، نور رسول اللہ ہیں۔ اب آئیے اس کا مطلب، جہاں قرآن ہے وہیں رسول اللہ ہیں، جہاں رسول اللہ ہیں وہیں
قرآن ہے، مگر اللہ کیا مجبور تھا کہ لفظ نور استعمال کرے؟ محمد رسول اللہ خود قرآن میں ہے، کہہ دیتا قد جاءکم من اللہ رسولی و کتاب مبین، میری جانب سے رسول اللہ آئے ہیں اور کتاب مبین۔ اس کا مطلب قرآن رسول کا نام نہ لے کر کے ایک کلی لفظ نور رکھ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو تم کو کتاب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جب کتاب تمہیں مل جائے گی تو اکیلی نہیں ملے گی، پہلا نور رسول کا ہے، اور جب یہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو ادھر رسول اور ادھر علی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، توجہ چاہوں گا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو کتاب تو نہیں بدلے گی۔ توجہ کیجئے، کتاب نہیں بدلے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ لندن سے کوئی کتاب چھپی آپ لے کے کہ یہ قرآن مجید معتبر ہے، مکے سے لے کے آئیے یہ معتبر ہے، نہیں ہم بمبئی والا پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے بمبئی کا چھپا ہوا بزرگ لوگ پڑھتے تھے، اس کو بمبئی چاپ کہا جاتا تھا، تو نہیں بھائی بمبئی والا۔ یاد رکھیے گا قرآن کے لیے لفظ جو استعمال خود قرآن میں ہوا ہے وہ ہے الکتاب۔ توجہ چاہوں گا، الکتاب الف لام لگا کر کے گویا قرآن بتانا چاہتا ہے دنیا میں اگر کوئی شے کتاب کہے جانے کے قابل ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کسی کو کتاب کہہ ہی نہیں سکتے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، الکتاب ذالکل، یہ تو یاد ہے آپ کو، یہ ذالکل کتاب۔ علماء سے پوچھا الف لام کیوں لگا دیا، کتاب بھی آتا تب بھی چلتا؟ کہا نہیں، یہی تو قرآن بتانا چاہتا ہے ممکن ہے نقلی بن جائیں، اور اگر نہ بھی نقلی بنے تو جو اصلی کتابیں توریت انجیل زبور آئی اس کو بدل دیا، لہذا اللہ نے اس کو الکتاب نہیں کہا، جو آخری بھیجا جو نہیں بدل سکتا تھا کہا یہ الکتاب ہے۔ اب یاد رکھنا جب قرآن نہیں بدلے گا تو محمد بھی نہیں بدلیں گے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، یہ سب میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہاں سنیے، ابھی میں آپ کو لا رہا ہوں۔ اب نور کیا ہے بھائی؟ کہا رسول اللہ، تو چلیے یہ تو مصداق ہو گیا، یعنی معلم مل گیا۔ توجہ چاہوں گا، کتاب لاوارث نہیں ہے۔ ہم تو یونیورسٹیوں میں بھی کتاب کو لاوارث نہیں دیکھتے۔ جب یونیورسٹی کا پڑھا لکھا آدمی یہ سمجھتا ہے کتاب کے ساتھ ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، کتنی ہی معتبر کتاب کیوں نہ ہو، کتنی ہی علمی کتاب کیوں نہ ہو، تو کیا اللہ میاں جس نے اس انسان کی عقل کو پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ کتاب کے ساتھ معلم کا ہونا ضروری ہے؟ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ۔ اب سنیے، اب میں جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں قرآن کی خبر لیجئے، دین کے بغیر آپ کو سکون کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سن لیجئے آپ، اگر آپ کو اپنا دین نہیں پتہ، اپنا آئین نہیں پتہ، اپنا قانون نہیں پتہ، اپنا رہبر نہیں پتہ، اپنا قائد نہیں پتہ، اپنی ہدایات نہیں پتہ، تو ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین نے پہلے دن کہا تھا اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں پر غیروں کے خیالات چھا جائیں اپنا دین انہیں سکھا دو۔ اس کو لے کے چلیے، ابھی آپ معلم کی بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے، نور کیا ہے؟ سنیے گا، نور کیا ہے؟ نور اس روشنی کو کہتے ہیں، یہ معمولی تعریف ابھی بتا رہا ہوں، ابھی آگے بھی ہے۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں
جس میں اجالا ہو تپش نہ ہو. توجہ کیجئے گا, جس میں اجالا ہو تپش نہ ہو, جس میں روشنی ہو سوزش نہ ہو, جس میں روشنی ہو مگر سرخی نہ ہو. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا, نور کس کو کہتے ہیں؟ اجالے کو, روشنی کو, مگر جس میں ٹھنڈک ہو, جس میں برودت ہو, جو جلائے نہیں, بھسم نہ کرے, سرخی اس کی آپ کی آنکھوں کو اذیت نہ دے. مگر آگ اس کو کہتے ہیں جو بھڑکے, جو شعلہ ور ہو, جس کے اندر سرخی ہو, جس کے اندر تپش ہو, جو جلائے. توجہ چاہوں گا, نور اسٹیٹ بھی جاتا ہے, نور اوپر بھی جاتا ہے, نور دائیں بھی جاتا ہے, نور بائیں بھی جاتا ہے. یعنی نور پھیلتا ہے اور آپ کو کوریج کرتا ہے اور اپنے اندر لیتا ہے تاکہ آپ کے دل کی حفاظت ہو سکے. مگر آگ کی خاصیت یہ ہے, بھڑکے گی تو اوپر جائے گی. توجہ چاہوں گا, بھڑکے گی تو اوپر جائے گی, یعنی جو بھی آئے گا اس کو وہ اوپر لے جائے گی. اگر آپ اس لفظ کو سمجھے, یعنی آگ کا کام ہے مارنا, نور کا کام ہے حفاظت پہنچانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب آئیے, یہ تو عموماً علماء تعریف نور کی کرتے ہیں, لیکن یہ نور کی تعریف نہیں ہے ہم لوگ کے نزدیک. نور کی تعریف کیا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا. الظاہر فی نفسہ ومظہر لغیرہ. نور جو خود عیاں ہو, جو خود روشن ہو, جو خود اپنے وجود کو بتائے. اس کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہچنوانے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی لا کے الگ سے کہ آپ بتائیے یہ نور ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. نور خود اپنی جگہ اجاگر ہوتا ہے, اور اجاگر ہی نہیں ہوتا, جو چیز اس کے نیچے آ جائے اس کو بھی وہ اجاگر کر دیتی ہے. اب سمجھیے رسول نور کیوں, اب سمجھیے امام نور کیوں. اس لیے کہ رسول خود ظاہر ہوتا ہے, امام خود ظاہر ہوتا ہے. تاریخ اسے نہیں پہچنوائے گی, وقت کا خلیفہ اسے نہیں پہچنوائے گا. تو جب نہیں پہچنوائے گا تو وہ خود پہچانا جائے گا, اور جو اس کے چاہنے والے ہیں جب اس کے پاس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے چاہنے والے ہیں, تاریکی ختم ہو جائے گی. بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. یعنی امام نور ہوتا ہے, رسول نور ہوتا ہے, تو اس کے ہاں تاریکی نہیں پائی جاتی, سراسر نور ہے. مگر اتنا کافی نہیں ہے, جو اس کا تابع ہے, جو اس کا فرما بردار ہے, جو اس کا پیرو ہے, جو اس کا دین جانتا اور پہچانتا ہے, اس کے اندر بھی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اگر ہم اسلام پانے کے بعد, شیعت پانے کے بعد اپنے دل میں تاریکی کا احساس نہیں کرتے, نورانیت کا احساس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب نور کا امام ملا. اور اگر ہم اپنے دل میں امام ملنے کے بعد تاریکی کا احساس کریں تو اس کا مطلب امام تو ہے مگر ہم اس کے پاس نہیں جا سکے. بہت توجہ چاہوں گا. میں نے ابھی کسی مجلس میں, شاید کل کی مجلس میں کہا کہ آخری زمانے میں کہا ہے نجاست کی حالت میں مت سو. جی, آخری زمانے میں متوجہ رہو, حالت نجاست میں نہ رہو. یہ کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا. مگر تنہا عالم کی ذمہ داری نہیں ہے. کہا گیا ہے مومنین سے تم بھی پوچھو, اپنا دین پوچھو. آخر دو نظریہ ہے کہ نہیں, چاہے جیسے رہو. ایک نظریہ کہتا چاہے جیسے رہو نہیں, یہ قانون ہے. تو جب کہیں قانون اور قاعدہ ہے اور آپ اپنے کو بچا سکتے ہیں تو عقل تو کہتی ہے کہ بھائی وہ قانون لے لو. یہی عقل کہتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. اب آئیے, نور کی 3 قسمیں ہیں. کچھ تو بھائی میرے گلے کی مشکل ہے, کچھ مائک کی مہربانی ہوتی ہے.
ہمیشہ مائک ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو سانس کھینچتے ہیں، اور میں ذاکر نہیں ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں بہت معمولی سا، تو وہ سینہ بھی نہیں، لہذا آپ دیکھیں ہم نے اب تعریف وریف تو کرواتے نہیں ہیں، ہمیں اپنی بات کہنا ہوتی ہے۔ تو اب میرے لیے مشکل مائک، سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ نور کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم باہر کا، جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے ستارے، یہ سب نور ہیں اور یہ سب باہر کے نور ہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ تو نور کی ایک قسم ہے جو بیرونی ہو، باہر کا نور ہو، جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے ستارے۔ ایک نور اور ہے جو آنکھوں کا نور ہے، جو آپ کے آنکھ کے اندر ہے۔ اگر یہ آنکھ کا نور نہ ہو تو باہر کے نور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ اگر یہ نور آپ کی آنکھوں سے چلا جائے تو باہر نورانیت ہوتے ہوئے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو کیا کسی کے اندر ہمت ہے کہ کوئی کہے کہ باہر بھی سب اندھیرا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو اللہ میاں کو دیکھ کے ماننا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک صحابی ہے پیغمبر کا، ذئبل یمانی۔ اچھا کیا، پڑھے لکھے لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں، ہم جیسے جاہل خاموش رہتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ عالم بیٹھا مگر سوال نہیں کرتے، نہ پوچھو نہ چکر میں پھنسو۔ ہاں، یہ بڑی بھینکر والی جہالت ہے، بڑی عجیب و غریب جہالت ہے کہ نہ پوچھو اور اس کے بعد یہ نہیں جانتے نہ پوچھنے کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ عجیب بات ہے، اسی لیے کہتے علماء سے ملنا چاہیے۔ تو ذئبل یمانی ایک دن آئے مولا کائنات کی خدمت میں، کہہ لیں گے یا علی، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بتائیے، واقعاً آپ بتائیے، آپ اور ہم ہمت کرتے؟ دیکھیں، علم کی خاصیت ہے سوال کرنا۔ اس نے بے ادبی تھوڑی کی، حق تھا اس کا سوال کرنا، اور یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ سوال کرو۔ یا علی، آپ جس کی عبادت کرتے اس کو دیکھا ہے؟ سنیے، مسکرائے، کہنے لگے بغیر دیکھے تو میں عبادت ہی نہیں کرتا۔ یا علی، آپ نے دیکھا ہے؟ اب بھائی میں ایک جاہل آدمی تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ ذئلب، دیکھنے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک سر کی اور ایک دل کی۔ سر کی آنکھوں سے ہم آثار کو دیکھتے ہیں اور یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ ہے۔ دل گواہی دیتا ہے کہ بغیر مؤثر کے اثر ممکن نہیں ہے۔ اثر بتا رہا ہے کہ مؤثر موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا۔ تو ایک نور تو باہر والا نور ہے بھائی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اس کو آپ جانتے ہیں، ہمارے موضوع بحث یہ نہیں۔ دوسرا نور آنکھوں کا نور، کہ اگر آنکھ میں نور نہ ہو تو باہر کی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہیں سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، خاص طور سے جوانوں کو۔ تیسرا نور ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، جو دین کی حقیقت پیش کرتی ہے، اور جس کے طرف صاحبان عقل کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہر صبح اس نور کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہر آنے والی تاریکی اس نور کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دوپہر ڈھلتی ہے تو اس نور کی طرف توجہ جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو اس نور کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ آتا ہے تو اس نور کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، باپ کا سایہ اٹھتا ہے تب بھی انسان متوجہ ہوتا ہے۔ ماں جب اپنی آغوش میں اپنے بچے کو کھلاتی ہے تب بھی بڑے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نور ہے، اور جب اس ماں کی شفقت سے
سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تاریکی کا احساس کرتا ہے، تب بھی وہ محسوس کرتا ہے کوئی نور تھا جو چلا گیا۔ اس نوری حقیقت کو توجہ چاہوں گا، جو اس نوری حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ ہے دین، وہ ہے مذہب، یعنی دین سب سے بڑا نور ہے۔ سنیے گا، ایک نور ظاہری نور، سورج چاند ستارے، ایک آنکھوں کا نور، لیکن ان دونوں سے بڑا نور کیا ہے؟ دین کا نور، قرآن کا نور، ہدایت کا نور۔ توجہ، بہت توجہ، اگر آنکھوں میں نور نہ ہو تو بہت یہ ہوگا کہ ہم کہیں گر جائیں گے، ٹھوکر لگ جائے گی، مگر کوئی ہمیں سنبھال لے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ لے، رحم کرے اور ہم کو کنارے پر بٹھا دے، کرسی پر جگہ دے دے، لیکن جو دین کا نور ہے، مذہب کا نور ہے، وہ الگ سے نہیں آئے گا، آپ کے وجود میں اسے پیدا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نور نہیں آیا تو اب آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا کہا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بڑے حساس موڑ پہ میں لے کے آیا ہوں آپ کو۔ دل کا نور اگر گیا تو کچھ نہیں آپ کے پاس۔ جی 1000 واٹ کا بلب نہیں، آپ سینکڑوں مرکری لگا دیں تو آپ دل کو پمپ نہیں کر سکتے، گیا وہ۔ قرآن کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو معلوم ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اس دنیا میں اندھے تھے وہ آخرت میں بھی۔ پھر وہ کہے گا پروردگارا ہم تو آنکھ والے تھے، ہمیں اندھا کیوں؟ سنیے سنیے، توجہ چاہوں گا۔ تو قرآن کہے گا کذالک، ہاں ایسا ہی، ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئیں اور تم نے اسے آنکھ رکھتے ہوئے، دل رکھتے ہوئے ٹھکرا دیا، تو آج ہم نے تمہاری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ تم دنیا میں آنکھ تو رکھتے تھے مگر دل کی نگاہیں کام نہیں کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہے، جس کے پاس قرآن آیا اس کے بعد دل کی نگاہیں آئیں، جس کے پاس رسول آئے اس کے پاس دل کی نگاہیں آئیں، جس کے پاس علی مرتضیٰ آئے اس کے پاس دل کی نگاہیں آئی، جس کے پاس ائمہ آئے اس کے پاس دل کی نگاہیں آئی۔ اب اس دل کی نگاہوں کو استعمال کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، ائمہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ہم صحیح معنوں میں شیعہ مسلمان ہیں تو ہمیں دل کی نگاہیں کھولنا پڑیں گی، اور ہدایت کا چراغ دل میں جلتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ہم لوگوں کے یہاں ہے، اور ہمیں حق ہے کہ اپنے سرمایے، اپنے پونجی کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور آج کے زمانے میں جب دنیا کی نگاہیں ایران کی طرف اٹھ رہی ہیں تو آپ کو اپنی تہذیب، کلچر، علم اور سرمایہ روحانی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہا کوئی آپ کی حدیث کی کتابیں پڑھنے نہیں آئے گا، آپ کا قرآن کوئی پڑھنے نہیں آئے گا، آپ کو دیکھے گا۔ اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہے تو سمجھیں گے کہ اسلام اچھا ہے، اور اگر آپ کا کردار اچھا نہیں تو سمجھیں گے اسلام بھی برا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ نہ سمجھیے گا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، چادر تان کے جائیے سو جائیے۔ یہ چادر تان کے سوئے ہوئے ہوتے تو میں نے کل کے مجلس، جی سرفراز گنج میں نے عرض کیا تھا، یاد آ گیا تو کہہ دوں، قائد شہید رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی زندگی بھر یہ کہتے تھے، میں نے ان کے زبان سے سنا، ان کی اسپیچ سنتے تھے ہم زندگی میں ہمیشہ۔ وہ کہتے تھے اگر تم سو بھی جاؤ تو دشمن سونے والا نہیں ہے۔ کیا حکیمانہ جملہ ہے، ہماری قوم کے لیے سننا چاہیے۔ وہ جو صرف نعرے بازیوں میں مست ہیں، وہ جو کھوکھلے اشعار میں مست ہیں اور اپنی پونجیوں کی فکر نہیں کرتے،
اس قائد نے کہا تھا اگر تم سو بھی جاؤ تو تمہارا دشمن سونے والا نہیں ہے، وہ مسلسل بیدار ہے۔ آج کے حملے بتا رہے ہیں کہ دشمن سویا نہیں، مگر کیا کہنا اس غیور قوم کی ہمت کا۔ تابڑ توڑ جواب کا اس نے بتایا، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کر کے نہیں بھاگتے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن مجید کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم نے دو چیزیں تمہارے لیے نازل کی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے، اور دونوں تمہارے لیے ضروری ہے۔ نور ہمارا پیغمبر ہے، نور اس کا جانشین ہے، نور اس کی اولادیں ہیں۔ اور یہ آیت دو لفظ کی ہوتے ہوئے مکمل دستاویز ہے کہ اگر قرآن ہے تو آج بھی نور ہے، اگر قرآن ہے تو آج بھی نور ہے، اس لیے کہ کتاب بغیر روشنی کے مفید نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب ہم دنیا میں اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ آپ ضرور مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس میں ہم دونوں شریک ہیں، مگر ہم کہتے ہیں وہ ہیں اور آئیں گے میں بہت فرق ہے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو کہیے آئے گا، کہیں گے نہیں وہ آ چکا، تو جب آ چکا تو یہ بھی آ چکے، آئیں گے نہیں، آئیں گے نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی کتاب مبین بھی۔ اچھا بھئی، یہیں آخر میں ایک لفظ کے اوپر اور توجہ چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کیسے چلا جائے آدمی، کیسے ہٹ جائے، آپ اور ہمارا کلام تھوڑی ہے۔ دیکھیں، کتاب مبین کا خالی کتاب کہہ سکتا تھا قرآن، نور اور کتاب نہیں، کتاب مبین۔ یہ مبین کیا چیز ہے؟ اب نور سے ملائیے، نور کی تعریف کیا؟ جو روشن ہو اور سرخی نہ ہو، روشن ہو تپش نہ ہو، روشن ہو سوزش نہ ہو، نور یعنی کھلا ہوا۔ کتاب مبین، کتاب تو سمجھ میں آتی ہے، مبین کیا ہے؟ مبین کا مطلب کھلی ہوئی۔ اللہ اکبر، بند کتاب نہیں، دو معنی ہیں، بند کتاب نہیں، کھلی ہوئی کتاب اسی وقت کھلتی ہے جب یا پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا، کتاب اسی وقت کہی جائے گی کھلی ہے۔ بھئی ہماری بڑھیا مائیں اور دادی وغیرہ کتاب مت کھولو، نحوست ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جاہل تھوڑی تھی، یہ جاہل نہیں تھی، یہ اسلامی تہذیب سے واقف تھی، یہ اسلامی تہذیب سے واقف تھی۔ کتاب اگر کوئی نہیں پڑھنے والا ہے تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ تہذیب یافتہ یہ کلچر کہ ہماری گھر کی خواتین بھی جانتی تھیں کہ یوں ہی کتاب، یہ کیسے علماء اسلام ہیں کہ ان عورتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے پاس نور اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ کھلی ہوئی کتاب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے، یہ گنجلک نہیں ہے۔ مگر پھر بات پھنستی، کس کے لیے؟ مجھ جاہل کے لیے نہیں، اس مدرس کے لیے نہیں، اس عالم کے لیے نہیں، بلکہ یہ مفصل ہے، تفصیل ہے، واضح ہے، روشن ہے۔ کس کے لیے؟ جو نور خدا ہے اس کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، جو نور خدا ہے اس کے لیے۔ تو پھر پبلک کو، امت کو قرآن مجید نے اس کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ کتاب مبین ضرور ہے، مگر تم جاہل پڑھنے کے قابل نہیں ہو، اس نور کا ہونا ضروری ہے جو اس کتاب کو مسلسل پڑھا سکے۔ وہ کون ہے؟
وہ رسول، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے۔ اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے، دیکھیے دین علم کا مذہب ہے، دین دانش کا مذہب ہے، دین سوالات کا مذہب ہے، دین اپنی تاریکیوں کو اپنے دل اور ذہن سے ختم کرنے کا مذہب ہے۔ یہ تو ہماری مشکل ہے کہ ہم نہیں سوال کرتے، ہم نہیں پوچھتے، یہ ہماری مشکل ہے۔ لیکن دین کہتا ہے ہم کو سمجھو، اور اس کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ چونکہ ہم حق ہیں، ہمارے ہاں کوئی جھول نہیں پایا جاتا، کہیں سے کوئی تاریکی نہیں پائی جاتی، کہیں سے کوئی لوچ نہیں پایا جاتا، لہذا ہم سے پوچھو۔ سنیے، توجہ چاہوں گا، یہ آخری باتیں۔ ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں، ہشام ابن حکم، آپ نے نام سنا ہے، یہ ہمارے چھٹے امام کا کارنامہ ہے، بہت توجہ۔ کہ اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو مختلف موضوعات پر تیار کیا تھا، اور یہ موضوع بحث اس وقت نہیں ہے، بس ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس میں ماشاءاللہ کافی جوانوں کا مجمع ہے، ذرا قدر کریں اپنے مذہب کی، اپنے امام کی، نزدیک ہوں اپنے مذہب سے۔ ہشام ابن حکم اس وقت 17 سال کے یا اس سے بھی کم عمر بتائی جاتی ہے۔ چھٹے امام مکے میں حج کے موقع پر ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے ائمہ حج پہ جاتے تھے، دوسرے اور تیسرے امام کے بارے میں ہے 24 یا 25 حج پیدل کیے ہیں۔ جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا اور مدینے سے مکے گئے ہیں جانتے ہیں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے کم کا فاصلہ، اور ہم لوگ بس سے جب جاتے ہیں تو واقعاً عمرہ کرنے کے لیے تو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ عمرہ کر کے آئے، جبکہ ہم لوگ اے سی بس میں جاتے ہیں، بہترین، وہاں یہ بسیں تو یہاں چلتی بھی نہیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ بسیں ارے چلتی کم سے کم آنکھوں کو دکھائی دیتی، نہ بیٹھنے کو ملتا، چلتی تو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، 24 حج، 25 حج پاپیادہ، پیدل، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اپنی بات کہنے کا موقع ہے۔ بہت عجیب پوائنٹ ہے یہ، یعنی امام اتنا مضبوط ہے کہ غیروں میں اپنے علم کا لوہا منوانا چاہتا ہے، اپنے شاگرد کے ذریعے جو ابھی کمسن ہے، مگر امام جانتے ہیں میں نے تربیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مکتب شیعت میں پلنے والے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے علم پر غرور نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری ہدایت کا سامان ہے، اگر چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ اس روایت میں ہے کہ امام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے اور اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصحاب میں چاہنے والے اور غیر بھی ہیں سب، لیکن امام اٹھ کے خیمے میں ایک روشن دان بنا ہوا تھا، باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو امام نے تھوڑی دیر نظر انداز کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ جب بار بار پوچھا گیا تو امام نے کہا میں ہشام کا انتظار کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ جو آپ کے تربیت یافتہ، ایک سے ایک ایکسپرٹ، اپنے مضامین میں، اپنے موضوع میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام ایک 13 یا 17 سال کے نوجوان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ انتظار نہیں ہے، یہ علم کی قدردانی ہے، یہ علم کی قدردانی ہے کہ علم کس کو کہتے؟ کیا دنیا ہم کو سکھائے گی؟ کیا دنیا کے لوگ ہم کو سکھائیں گے؟ اس کے بعد ہشام آ گئے۔ معلوم ہے آپ کو اس وقت مسند وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی ایسے ہی، جو آپ ماشاءاللہ قالین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی ہوتا۔ امام رضا یہی اپنے شانے سے اتار کر کے
اور بچھا دیا، کہا آؤ ہشام یہاں بیٹھو۔ سب دیکھ کے دنگ رہے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ 17 سال کا نوجوان۔ اس کے بعد امام نے اپنی ردا پیروں کے نیچے بچھا دی، کہا بیٹھو۔ 1 منٹ 2 منٹ گزرا، سنیے توجہ چاہوں گا، بس اسی پہ زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہشام، وہ جو ڈیبیٹ تم نے بصرہ کے عالم سے عمر ابن عبید سے کی تھی، ذرا حاضرین کو سنا تو دو۔ قسم خدا کی کہاں دیکھا آپ نے، ابھی آپ اس مجلس میں شعراء کو بلاتا ہوا دیکھ رہے تھے، آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے بلا رہے تھے۔ یہ عزت ہے، عزت افزائی ہے یہ کہ بلایا جاتا ہے، آئیے مدح اہل بیت کیجئے۔ سنیے، یہاں مسند علم بچھی ہوئی ہے، باب مدینۃ العلم کا پوتا ہے، مرکز علم ہے، مگر غیر معصوم کو مسند علم پر بٹھا کر کے کہتا ہے بتاؤ وہ ڈیبیٹ۔ ہشام نے کہا آقا آپ کے سامنے، قسم خدا کی قربان جائے انسان۔ کہا ہشام، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زبانی اللہ اللہ ایسے کئی قصے ہیں، اول امام سے لے کے کئی اماموں تک، میرا موضوع نہیں ہے۔ کہا نہیں میں چاہتا ہوں، اب میں زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا، سنیے توجہ چاہوں گا۔ کہتے آقا ہمت تو نہیں ہو رہی، مگر جب آپ نے کہا تو اب اطاعت میں۔ سنیے، کہنے لگے کہ میں بصرے گیا ہوا تھا اپنے کام سے، عمر ابن عبید کا بڑا چرچا تھا، بڑا عالم ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا دانش مند ہے، مگر یہ امامت کا قائل نہیں تھا، مجھے پتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، جو اسلام کا عالم ہوتا ہے وہ قرآن کا جانکار کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور قرآن کا جانکار اگر امامت اور ولایت تک نہ پہنچ سکے تو پھر اس کے علم میں شک کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور یہی تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن آ جائے، چاہے بڑا حافظ ہی کیوں نہ ہو، مکے کا امام ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ اسلام کا جانکار ہے، یہ دیکھو ولایت بھی ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، اس بہانے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ 40ویں کی مجلس ہے، اب میں اپنے کلام کو طول نہیں دینا چاہتا۔ میں نے اسی لکھنؤ میں اپنی عمر گزاری ہے، یہیں تعلیم حاصل کی۔ شروع میں جب ہم لکھنؤ آئے تو اپنے بڑے بھائی صاحب کے رشتے کی وجہ سے ہم بھی مرحومہ کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، مجھے بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور ایک خاص بات میں نے ان کے اندر جو دیکھی، وہ عزاداری کے وقت، اور میرے لیے واقعاً عجیب چیز تھی کہ جب تعزیہ اٹھتا تھا تو وہ اپنے بالوں کو بکھیر لیتی تھی اور روتی تھی، گریا کرتی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، یقیناً یہ ان کے آنسو، یہ ان کی عزاداری، یہ ان کی تعزیہ داری، یہ ان کی ماتم داری آج ان کی شفاعت کا انشاءاللہ ذریعہ ہوگی۔ ان کی اولادیں خوش نصیب ہیں کہ ایسی محب اہل بیت ماں ان کے نصیب ہیں، اور ان کے والد بھی جو حیات ہیں اور بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، بڑے عبادت گزار۔ بلکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، میں یہاں کہہ دوں، انصاف کا تقاضا یہ، میں نے اس گھرانے میں، اس خاندان میں ہمیشہ عبادت دیکھی۔ ہم نے ان کے بزرگوں کو دیکھا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ لوگ مصلی پہ بیٹھ جاتے، میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ تعقیبات پڑھتے رہتے۔ عجیب
آج بھی تو یہ گھر کی تربیت ہے. انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں یاد آتی ہیں. میں بس آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے، جب ہمارے امام سب کچھ لٹا کر کے بیویوں سے رخصت ہونے آئے تو اپنی بہن زینب کو خطاب کر کے کہا، یا اختہ یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب، تم مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. لیکن نماز شب اور نماز فجر الگ الگ ہے. اذان سے پہلے نماز شب پڑھی جاتی ہے جس میں استغفار اور مومنوں کے لیے دعائیں ہیں. بہت فضیلت کی نماز. یعنی امام اپنی بہن کو کیسے پہچانتے ہیں، اور آخر میں اگر کوئی چیز یاد ہے تو کہتے ہیں میری بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. چاہنے والی بہن ہے، گھر کی خواتین ہیں، یقین ہو گیا کہ اب میرا سید و سردار، میرا آقا و مولا واپس نہیں آئے گا. بہن نے ایک فرمائش کر دی، خدا نہ کرے کہ بہن اپنے بھائی سے کوئی فرمائش کرے، اور وہ بھی ایسے وقت کہ بھیا یقین ہو گیا اب آپ پلٹ کے نہیں آئیں گے. تو ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے. بہن کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ کہ بھیا ذرا سا خیمے میں آ جائیے، آپ کو رخصت کر دیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہے، خصوصاً اگر کسی کے ہاں جوان دنیا سے گزر جائے تو جنازہ باہر جانا چاہتا ہے مگر جیسے لگتا ہے پھر واپس چلا گیا. عجیب کیفیت ہوتی ہے. ابھی امام زندہ ہیں، عورتیں ہیں، مردوں میں سوائے امام اور بیمار امام کے کوئی موجود. آپ تصور نہیں کرتے کہ ایسے وقت یہ مجلس ہو رہی ہے کہ دنیا میں مومنین کے دل چھلنی ہے اس وقت. غمزدہ بڑی شخصیتیں، بڑی شخصیت. آپ اگر نہیں جانتے لیکن ہم تو جانتے ہیں، ہم تو پہچانتے ہیں کن کن لوگوں نے. ہم نے یہی علی لاری جانی جو مارے گئے، ٹوکیو کے ایمبیسڈر نے جو لکھا ہے آپ پڑھیے. آپ تصور نہیں کر سکتے کیا لکھا ہے اس نے ایک جملہ لکھا، آپ کیا جانیں شہادت کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے، میں نہیں جانتا وہ عیسائی ہے، میں نہیں جانتا کس دھرم اور مذہب کا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ الگ ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کربلا میں خالی امام کا قتل نہیں ہوا ہے، امامت کا قتل ہوا ہے، اسلام کا قتل ہوا ہے، ہدایت کا قتل ہوا ہے، نور کو تاریکیوں میں بدلا گیا ہے، ظلمتیں چھائی ہیں، نور کی تاریکی نور کو تاریکیوں میں بدلا گیا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زینب نے اپنے بھائی کو ایک مرتبہ خیمے کے اندر بلایا، بھیا ہم آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. امام خیمے کے اندر آ گئے. بیویوں نے امام کو اپنے حلقے میں لے لیا. امام نے حسرت و یاس سے ایک ایک بیوی کو دیکھنا شروع کیا. اے رباب، تم پر میرا آخری سلام. اے ام کلثوم، تم پر میرا آخری سلام. زینب، تم پر میرا آخری سلام. اے میری ماں کی کنیز فضہ، تم پر میرا آخری سلام. سکینہ کو گلے سے لگایا، پیار کیا. اولاد والو، بہت مشکل مرحلہ ہے. بوڑھا باپ، ننھی سی بچی، کیسے سمجھائے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. بیویاں لپٹ گئیں. امام رخصت نہ ہو سکے.
کوہرام برپا ہے. کوہرام کیوں نہ برپا ہو؟ اب نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اون و محمد ہیں، نہ عباس جیسا بہادر ہے، کوئی نہیں ہے. بیویاں رخصت نہیں کرتی. امام سمجھ گئے کہ یہ بیویاں ہم کو ایسے رخصت کرنے والی نہیں ہیں. ایک مرتبہ امامہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، زیر آسمان بلند کیا، پروردگارا ان بیویوں کو میرے غم میں صبر دے دے. بس جیسے ہی امام نے یہ دعا کی، امام کی دعا مستجاب ہوئی. اللہ اللہ، حلقہ ٹوٹ گیا. امام خیمے سے باہر نکلے، پشت فرس پر سوار ہوئے، مقتل کو جانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ جھک کے دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی سمو سے لپٹی ہوئی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کہ جو صبح سے گیا بھی واپس نہ آیا. امام گھوڑے سے اتر آئے. بچی نے عجب فرمائش کی، بابا میں نہیں روکتی مگر ایک خواہش ہے. اے سکینہ کیا خواہش ہے؟ بابا جاتے جاتے ایک مرتبہ بیٹی کو سینے پر سلا لو. اللہ اللہ، جلتی زمین پر ہمارا اور آپ کا امام لیٹ گیا. آؤ سکینہ، آؤ، بابا کے سینے سے لگ جاؤ. سکینہ، عاشور کی شام میں جب سینہ یاد آئے تو نشیب کی طرف چلی آنا. تمہارا بابا سر کٹائے وہی ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے. پروردگارہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر. پروردگارہ ہمیں ہمارے فرائض سے آشنا کر دے. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت معارف قرآن و اہل بیت پر انجام دے سکیں. پروردگارہ ہمیں حقیقی اہل بیت کا مطیع و فرما بردار بنا دے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے. پروردگارہ جو تخریبی طاقتیں اس ملک کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ لائق ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود کر دے. پروردگارہ دنیا میں جو ظالمین سر اٹھا رہے ہیں، پروردگارہ جو مظلوموں پر حملہ کرتے ہیں، پروردگارہ جو اسکولی بچیوں کو قتل عام کرتے ہیں، پروردگارہ تو منتقم حقیقی ہے، ان سے تو بدلہ لے. پروردگارہ ان کو تو ذلیل و رسوا کر دے. پروردگارہ جن لوگوں نے اس حملے میں جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے، پروردگارہ تو انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان سے انتقام لے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مرحومہ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ اگر اس مجلس میں کوئی ایسی بات ہے جو ذریعہ شفاعت بن سکتی ہے تو مرحومہ کے لیے ذریعہ شفاعت قرار دے. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ. پروردگارہ قائد شہید اور ان کا کنبہ جو ان کے ساتھ شہید ہوا اور جتنے لوگ بھی ابھی تک شہید ہوئے ہیں، پروردگارہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر. پروردگارہ شہداء قرآن کہتا ہے اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ امت کی شفاعت کریں گے. پروردگارہ ان کی شفاعت ہم سب کے نصیب فرما. میرے مالک ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے، حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ کر مرحومہ خورشید انور بنت جناب بادشاہ احمد صاحب کو ایصال کر.